اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں کرنے جا رہی ہوں پروگرام کا باقاعدہ آغاز، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے نور کلام الہی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری قاریہ بہن حافظہ عاطرہ محسن۔ السلام علیکم عاطرہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ کون سی آیات سنائیں گی آج ہم؟ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، وہ اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند اور بڑائی والا۔ ناظرین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور احادیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ یعنی اللہ کریم واجب الوجود ہے، تمام چیزوں کا ایجاد کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا۔ اللہ کریم کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کیونکہ یہ نقص ہے، اور اللہ کریم کی ذات تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اس میں اس کی مالکیت اور نفاذ، امروز اور تصرف کا بیان ہے، اور نہایت لطیف پیرائے میں رد شرک بھی ہے۔ جب سارا جہاں اس کی ملک ہے تو بھلا شریک کون ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو کواکب کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا پھر دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، تمام چیزیں بلا شبہ اللہ کی ملک ہیں، تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اس میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ان لوگوں کی علاوہ کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوتی جنہیں اللہ کریم نے اذن دیا ہے، اور اذن والے انبیاء، ملائکہ
اور اولیاء اللہ ہیں، اور جن کو وہ مطلع فرمائے وہ انبیاء اور رسل ہیں جن کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، اور یہی ان کی نبوت کی دلیل بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر عاطرہ، بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو دوبارہ پروگرام میں دعوت دیں گے۔ حکم شہے